کیا یہودی اور بنی اسرائیل دونوں ایک ہی ہیں یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو تقریباً ہم روزمرہ کی زندگی میں سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہودی اور بنی اسرائیل ان دونوں ورڈز میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین، جسے اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، وہاں آباد ہوئے۔ اللہ پاک نے وہاں ان کو 2 بیٹے عطا کیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی اور جا کر مکہ میں آباد ہو گئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ وہیں فلسطین میں مقیم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان دونوں سے یہ وعدہ کیا کہ میں تم دونوں کو کثیر تعداد میں اولادیں دوں گا اور گریٹ نیشن بناؤں گا، جس کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ پاک کی پسندیدہ ترین قوم تھی۔ اب فلسطین میں آباد ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام یعقوب تھا، جسے اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے یعقوب علیہ السلام کو مزید 12 بیٹے عطا کیے، جن کے نام یہ: حضرت یعقوب علیہ السلام ان 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے بیٹے یوسف سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ تمام بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بلا کا حسد اور کینہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ سب جانتے ہیں، کس طرح اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد جب قحط سالی کا زمانہ آیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام بھائیوں کو اکٹھا کیا اور مصر میں آ کر آباد کر دیا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں کی اولادیں مصر میں جگہ جگہ پر آباد ہونے لگی، جس کے بعد وہ زندگی کے ہر شعبے میں کاروبار، زراعت اور ہر شعبے میں ترقی کرنے لگے اور خود کو طاقتور بنانے لگے۔ اور اس کے بعد فرعون ان کی ترقی سے گھبرا گیا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تو کل کو یہ میری حکومت کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کر دیں۔ اور آخر میں فرعون نے ان تمام کو اپنا غلام بنا لیا، اور پھر 400 سال گزر گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو چنا جس کا نام لیوی تھا، اور اس میں سے ایک شخص کو چنا جس کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام 12 قبیلوں کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا اور ان کو اپنے ساتھ فلسطین لے کر چلے گئے۔ فلسطین پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام قبیلوں سے کہا کہ آپ فلسطین پر حملہ کریں، لیکن ان کا جواب کچھ یہ تھا کہ ہم تو نہیں لڑتے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے۔ یہ اتنی سخت بات انہوں نے اس وجہ سے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ موجود تھے جو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کا جسم ہی نہیں بلکہ ان کا دماغ اور سوچ بھی غلام بن چکا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں 40 سال کی سزا کیوں دی؟ کیونکہ اس دوران، اس عرصے میں وہ تمام لوگ مر گئے جو فرعون کی غلامی میں پلے بڑے تھے۔ اب پرانی جنریشن بالکل ختم ہو چکی اور نئی جنریشن موسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ میں پلی بڑی تھی، اور آخر میں بنی اسرائیل کی اسی نئی جنریشن نے فلسطین اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل فلسطین میں کئی سال تک رہی، لیکن انہیں دوبارہ وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے یہودا کی اولاد میں سے ایک پیغمبر کو چنا جس کا نام تھا داؤد علیہ السلام، جنہوں نے یروشلم پر دوبارہ حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پہلی بار مسجد اور ایک ٹیمپل بنایا۔ اب بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور قبیلہ یہودا کی اولاد بن چکی تھی، کیونکہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا ان کی طرح جینیس نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان 12 قبیلوں میں سخت لڑائیاں ہونی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم و شان سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے اپنے آپ کو یہودا سے الگ کر دیا اور ایک نئی امپائر ڈیولپ کی، دا کنگڈم آف اسرائیل۔ اور صرف 2 قبیلے یہودا اور بنیامین صرف اپنی جگہ پر رہے۔ اب سیرین امپائر نے فلسطین پر حملہ کیا اور ان 10 قبیلوں پر قبضہ کر کے کنگڈم آف اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا، جس کے بعد بنی اسرائیل کے 10 قبیلے وہاں سے اپنی جان بچا کر دنیا کے ہر کونے کی طرف بھاگے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اس کے بعد سیرین امپائر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت یہودا پر بھی حملہ کیا، لیکن وہ اسے فتح نہ کر سکے۔
اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے وہ 10 قبیلے جو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے تھے، وہ جا کر دریائے فرات کے ایسٹ میں آباد ہو گئے اور آہستہ آہستہ اپنا رہن سہن، اپنا کلچر، اپنا ریلیجن چینج کرنے لگے اور اپنے اصلی ریلیجن اور کلچر پر اب صرف 2 قبیلے قائم تھے، وہ تھے یہودا اور بنیامین قبیلہ۔ اب ان دونوں قبیلوں پر جو حکومت تھی وہ یہودا کی تھی، جس کی وجہ سے بنیامین اور یہودا دونوں صرف یہودا قبیلہ بن گئے، اور آج تک اسی یہودا قبیلے کی وجہ سے ہم ان سب کو یہودی کہہ کر بلاتے ہیں۔ انہیں یہودی بلانا بھی چاہیے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی یہودی ہیں یہ ان 2 قبیلوں کی اولادیں ہیں، اور باقی 10 قبیلے وہاں سے جا چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں کے غائب ہونے کے بعد صرف 2 قبیلے باقی رہے، اور ان کی حکومت بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکی، کیونکہ فلسطین کے پاس عراق میں بہت عظیم الشان اور طاقتور سلطنت بن چکی تھی، جس کے بعد اس سلطنت کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں کو قتل کر دیا، اور جو یہودی بچ چکے تھے ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے کیپٹل میں لے گیا، اور بخت نصر نے اس ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن اس سب کے 70 سال بعد ایران کے ایک نیک دل بادشاہ نے تمام یہودی غلاموں کو وہاں سے نکال کر فلسطین میں لا کر آباد کر دیا، جو شاید بہت بڑی غلطی تھی، اور اس ٹیمپل کو بھی دوبارہ بنایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا۔ لیکن اس سب کے 600 سال کے بعد رومن امپائر نے اس ٹیمپل کو دوبارہ تباہ کر دیا، جو آج تک نہیں بن سکا۔ موجودہ دور میں اس ٹیمپل کی صرف ایک دیوار باقی ہے، جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، اور پوری دنیا کے یہودی وہاں پر عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کے نزدیک بالکل اس طرح ہے جس طرح ہمارے نزدیک مکہ یا کعبہ کی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اس ٹیمپل کو دوبارہ کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت جلد ان کا ایک مسیحا آئے گا اور وہ پورے بنی اسرائیل کو فلسطین میں جمع کرے گا، ایون ان 10 قبیلوں کو بھی فلسطین میں جمع کرے گا جن میں سے بہت سے قبیلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ مسیحا تمام قبیلوں کو یروشلم میں اکٹھا کرے گا اور دوبارہ سے کنگڈم آف اسرائیل بنائے گا، اور اس ٹیمپل کی تعمیر نو بھی کرے گا جو پہلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اور دوسری مرتبہ سائرس نے بنایا تھا۔ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود یہودی اس ٹیمپل کی تعمیر نو نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اپنے مسیحا اور ان 10 قبیلوں کا 2000 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ہماری اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔